الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بعض نے کہا کہ وہ کوئی چائنیز ہے، اور وال آف چائنا جو ہے وہ ابن عاشور اپنی تفسیر میں لکھا کہ وال آف چائنا جو ہے وہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ وال نہیں ہے جو یاجوج ماجوج کی بنائی گئی ہے، یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں وہ سائرس بادشاہ تھا جو آیا تھا، تو یہ بھی نہیں صحیح لگتا کیونکہ یہ سارے عقیدے میں صحیح نہیں تھے۔ بعض کہتے ہیں یمن کا بادشاہ تھا، اس لیے کہ یمن والوں کا نام زو یا لقب کہہ سکتے ہیں، زو سے شروع ہوتا ہے، تو یہ بھی زو ہے۔ تو واللہ عالم، ہمیں نہیں یہ اتنا زیادہ پتہ چلتا کہ یہ کہاں سے تھا، اور اس کو اتنی زیادہ ہمیں تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک متقی آدمی تھا اور بڑا انصاف والا بادشاہ تھا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا، بعض کہتے ہیں نہیں نبی تھا، تو زیادہ تر یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھا۔ جنہوں نے کہا کہ وہ نبی تھا وہ اس لیے کہا کہ آگے آئے گا قلنا، ہم نے اس سے کہا، تو ہم نے اس سے کہا سے انہوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ نبی ہی ہوگا، اسی لیے۔ حالانکہ دیکھیں جو قلنا کی بات آئی ہے نا، تو وہ تو بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ، تو ان کے پاس کوئی وہ تو نبی تھوڑی تھے، وہ موسیٰ کو بھی الہام ہوا تھا، تو شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی، تو یہ وہ اس سے کوئی نبی نہیں ہو جاتا، یہ تو الہام ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین، اور وہ پوچھتے ہیں، ہاں یہ والی بات بھی وہ پوچھتے ہیں یہاں پہ، اس سے پہلے جو قصے آئے ہیں اس کے اندر یہ لفظ نہیں آیا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ان کے پوچھنے کے اوپر یہاں بیان کیا، اس لیے یہاں پہ یہ کہا گیا، جو میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا پوچھنا چاہیے تھا، وہ تو تم نے پوچھا نہیں، اور اس کے بارے میں پوچھتے ہو، تم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات، اس لیے یسألونک۔ اور دیکھیں ہم جیسے پہلا قصہ ہم نے کیا دیکھا تھا، ایمان کی آزمائش کا، کہ انسان کی ایمان کی جب دین کی آزمائش آتی نا کتنی مشکل ہوتی ہے۔ پھر دوسرا قصہ ہم نے کیا دیکھا تھا، مال کی آزمائش کا۔ پھر تیسرا قصہ ہم نے کیا دیکھا، علم کی آزمائش، اور اب یہ چوتھا قصہ ہے حکومت اقتدار کا جو فتنہ ہے، کہ جب انسان کے پاس پاور آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پہ کہ جتنے لوگ پاور پا جاتے ہیں اکثریت ان میں سے کرپٹ ہو جاتی ہے، اور مزید پاور، مزید وہ ظلم و ستم، تکبر اور آپے سے باہر ہو جانا، کیونکہ جب پاور آتی ہے نا تو اس کے ساتھ ہی دولت، شہرت، عورت اور اتھارٹی، یہ سب آ جاتے ہیں جب انسان کے پاس حکومت آتی ہے۔ اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ آتا ہے کہ ایک بندہ نے ہر وقت کہتا رہتا تھا کہ ہمارے حکمران ایسے، اور ان کو ایسے کرنا چاہیے، اور ان کو ایسے کرنا چاہیے، اور یہ تو ہڑپ کر جاتے ہیں مال، اور یہ ایسے کر لیتے ہیں اور ایسے کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم ہر وقت ہی بولتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو آزما لیا، اس کو چھوٹا ہی سے زمین کے ٹکڑے کی حکومت دے دی، تو وہ اس نے اتنا ظلم کیا کہ وہ جو بڑا حکمران تھا نا، بڑی مملکت کا حکمران، اس سے بھی زیادہ ظلم میں بڑھ گیا۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ کوئی ابواب السلاطین یا بادشاہوں کے دروازوں پہ جائے،
کیونکہ یہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. بڑا اچھا بھی آدمی ہوگا نا, وہ بھی بڑی نیک نیتی سے شروع کرے گا, لیکن جب اس فتنے میں پڑ جاتا ہے سنبھال نہیں سکتا خود کو. اس لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام نا, سبحان اللہ, یعنی ان کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ ہے نا. تو ان کو دیکھیں کہ وہ اللہ اکبر اتنا بچتے تھے نا اقتدار سے کہ وہ نہیں چاہتے تھے ہمیں نہ ملے. حضرت عمر کو جب یعنی خلافت دی گئی اور انہوں نے آگے ایک صحابی کو ایک عہدہ دیا, کسی جگہ کا گورنر بنایا تھا غالباً, تو وہ انکار کرنے لگے, مجھے نہ یہ دے, مجھے یہ ذمہ داری نہ دے. تو کہنے لگے میرے اوپر بوجھ ڈال دی اور خود اسے بچ رہے ہو. یعنی ان کے لیے یہ بوجھ تھا, ان کے لیے یہ مشکل تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں جب ان کو خلافت ملنے لگی تو اس وقت وہ کہتے ہیں عمر مجھ سے بہتر ہے, ان کو خلیفہ بناؤ. عمر کہتے ہیں نہیں میں نہیں, یہ مجھ سے بہتر ہے, ان کو بناؤ. اب آپ دیکھیں, اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ لوٹ کسوٹ کے ہم کہتے ہیں بس حکومت مل جائے, جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں حکومت سے چمٹ جاؤں اور مجھے سربراہ بنا دو. اگر واقعی ان کو اسلام کی صحیح سمجھ ہو تو یہ بچیں اس سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا سوال ہے, بہت بڑا. اور خاص طور پہ جو مانگ کے حکومت لیتا ہے نا, تو پھر حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ہی حوالے کر دیتا ہے. جب لوگ بناتے ہیں آپ کو کہ خود آپ کو پکڑ پکڑ کے لائیں گے کہ آپ بنو, تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آتی ہے. کو پتہ ہے امام مہدی وہ خود نہیں بنیں گے, لوگ ان کو بنائیں گے. وہ اس سے بچ رہے ہوں گے, وہ لوگ ان کو کہیں گے کہ نہیں آپ ہمارے امام بنیں, آپ ہمیں لیڈ کریں. تو اسلام کا تو یہ نظریہ ہی نہیں ہے کہ مانگ کے لیا جائے کوئی عہدہ, حکومت, پاور. اور یہ بالکل الٹ ہے. یہ جمہوریت کا جتنا بات کی جاتی نا اس سے بالکل الٹ ہے. کیونکہ جمہوریت کے اندر تو کیا ہے, مانگا جاتا ہے مجھے دے دو ووٹ ورنہ پتہ نہیں میں کیا ہو جائے گا, میں ہی بیسٹ ہوں اور باقی سارے برے ہیں. دوسری طرف اسلام تو بالکل اس سے الٹ کہتا ہے. تو اللہ اکبر. تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ذوالقرنین جو تھا نا وہ ایک بڑا ہی عادل, انصاف پسند بادشاہ تھا. اور اس کا نام ذوالقرنین کیوں ہے؟ قرن کا مطلب ہوتا ہے ہارن, سینگ نہیں جیسے ہم کہتے. تو خیر اس کے سر پہ سینگ تو نہیں تھے, مگر اس کی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دو چوٹیاں بناتا تھا. پرانے زمانوں کے اندر لوگ ہوتے تھے نا, دو چوٹیاں بناتا تھا, تو یہاں سے وہ شروع ہوتی تھی, تو وہ اس لیے اس کو قرنین, دو قرنوں والا کہا گیا. ٹھیک ہے. بعض نے کہا کہ نہیں یہ وجہ نہیں تھی, وہ ایک ہیلمٹ پہنتا تھا جس پہ دو سینگ جیسی چیزیں نہیں لگی ہوتی, جیسے آپ نے بھی ایسے ہیلمٹ دیکھے ہوں گے, تو وہ تھے اس لیے. بعض کہتے ہیں نہیں اس وجہ سے نہیں, وہ چونکہ مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت تھی, تو ایک قرن مشرق اور ایک قرن مغرب. بعض کہتے ہیں نہیں اس وجہ سے نہیں, بلکہ ایران اور یعنی فارس اور روم پہ اس کی حکومتیں تھی, اس لیے اس کو ذوالقرنین کا تو دو قرن ہوں گے. بعض کہتے ہیں کہ قرن مطلب سینچری کے لیے بھی آتا نا, ایک زمانہ, تو دو قرنوں میں یعنی اس کی بہت لمبی اس کو عمر ملی تھی, تو دو نسلیں اس نے دیکھی تھی, تو اس لیے. بعض کہتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی, تو انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ اس کے سر میں دو جیسے لمپ سے بن جاتے ہیں نا, اس طرح یہ دو اوپر بن گئے تھے, تو جس کی وجہ سے کہا گیا. باہر کیف ساری ہی تفاسیر ملتی ہیں. اب اصل بات یہ ہے کہ جو بھی وجہ ہو, مگر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا تھا وہ. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں رکھ دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کے بارے میں پڑھتے رہیں. حالانکہ کتنا بڑا اس کو اقتدار ملا, کتنی بڑی حکومت آپ آگے دیکھیں گے ابھی, لیکن وہ کیسا بادشاہ تھا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اس حکومت, اقتدار, پاور, چلو اقتدار آپ کو پورے ملکوں کا نہیں ملا, کہیں تو آپ کو کہیں لیڈرشپ ملی ہوگی, کہیں آپ کو کوئی پاور ہوگی, چاہے اپنے گھر کی حکومت آپ کے ذمے ہو, آپ کے پاس ہو, تو اس کے اندر بھی انسان کیسے رہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا صرف یہ نہیں کہ حکمران بگڑ جاتے ہیں, پاور بندے کو, چاہے کلرک بھی ہے نا ایک, چاہے کوئی چھوٹی سی جگہ کا وہ ایک 4 فائلیں ہی اس کے پاس آتی ہوں, وہ اس کا بھی بادشاہ بن کے بیٹھ جاتا اور کہتا میرے سے زیادہ بڑی کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ پاور کہاں پہ بھی آ جائے وہ انسان کو اکثر بگاڑ دیتی ہے.
تو ایسے بادشاہ سے ہمیں سیکھنے کو کہا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بھی نوازا تھا، لیکن سبحان اللہ کہ وہ بندہ کیسا رجل مومن تھا، وہ کیسا بندہ تھا کہ اس کے اندر کوئی کرپشن نہیں آئی، اس کی باتیں کیسی ہیں، مطلب انسان امپریس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، کس کو کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ کہہ دیں سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں عنقریب پڑھ کے سناؤں گا تم کو اس میں سے، یعنی اس کے قصے میں سے، ذوالقرنین کے حالات میں سے، ذکرا کیا ہوتا ہے؟ ذکرا کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، ریمائنڈر، یعنی اس کی اور ذکرا اس کو بھی کہتے ہیں جس چیز سے ہم سبق لیتے ہیں، یعنی ایسی بات جو یاد دہانی ہو جائے، کیونکہ یہ باتیں بھول بہت جلدی جاتی ہیں، وہ باتیں جو بھول جاتی ہیں نا ان کی یاد دہانی ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کے اندر سبق ہے، جس میں فائدہ ہے آپ کو، ورنہ اس کی زندگی تو ظاہر ہے اتنی لمبی زندگی، وہ پتہ نہیں کدھر کدھر گیا ہوگا، کدھر اس نے ٹریول کیا ہوگا، کدھر وہ رہا ہوگا، طرح طرح کے لوگوں سے ملا ہوگا، پوری زندگی کی کہانی بتانے شروع کر دے پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا، پوری کتاب ہی اس کے پر چلی جائے گی۔ لیکن کہا گیا منہ، اس میں سے کچھ، من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض اس میں سے کچھ ذکر میں تم کو سناؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں آنے والی ہیں وہ جلدی بھول جاتی ہیں، اور واقعی بھول جاتی ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا بھی ذکر آئے گا جو ہمیں بہت بھول جاتا ہے آخری زمانے میں جنہوں نے نکلنا ہے، تو ان کی یاد دہانی بھی ضروری ہے۔ پھر پاور کے اندر رہ کے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، یہ یاد دہانی ہمیشہ ہی رہنی چاہیے، ہے نا۔ ہم تو بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، یہ بس میرے پاس پاور آ گئی، مجھے تو لگتا ہے میں ساری زندگی بس اب یا کبھی جانی نہیں ہے میرے سے، اب کبھی ٹیبلز ٹرن ہی نہیں ہوں گی، میں ہی اسی طرح پاور میں رہوں گی، تو یہ بڑی جلدی بھول جاتا ہے۔ تو اس میں ذکر ہے، جیسے کہتے ہیں تذکیر، یاد دہانی، تو ذکر ہے اس کے اندر، یاد دہانی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اِنَّا مَكَّنَّا، بے شک ہم نے اقتدار دیا، ہم نے اس کو، فی الارض، زمین میں، مکنہ کا مطلب ہوتا ہے پاور دے دی، بادشاہت دے دی، ٹھیک ہے، اسٹیبلش کر دیا اس کو۔ تو اس کا مطلب جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو پاور دے دی تو کتنی پاور ہوگی اس کے پاس۔ وَآتَيْنَا، اور دیے ہم نے، وہ اس کو، اس سے پہلے کس کے لیے آتا ہے کہ ہم نے اس کو یہ دیا، ہم نے اس کو یہ دیا؟ جو باغ والا تھا نا اس کے لیے بھی تو آیا تھا، ہم نے اس کو دیا، مگر اس نے اس چیز کو پہچانا نہیں تھا۔ اور آپ آن دا کنٹرری ذوالقرنین کی بات دیکھیں گے نا تو اس نے پہچان لیا تھا، کیونکہ اس نے آگے جا کے آپ کو آئے گا، وہ کہتا ہے کہ میرے رب کی رحمت ہے یہ سب، جبکہ وہ جو باغ والا تھا نا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو ایسا باغ دیا، ایسی اس کے اندر نہریں تھی، ہم نے اس کے لیے نہر پھاڑ دی، ہم نے اس کے اندر ایسی چیزیں اگائی، لیکن اس نے اس چیز کو پہچانا نہیں۔ تو دین اللہ ہی کی ہوتی ہے، جو نعمتیں ہوتی ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں ساری کی ساری۔ ہاں یہ ہے کہ بعض انسان پہچان لیتے ہیں، اس کو ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہ میری طاقت اور قوت نہیں، میرے اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر، اور بعض نہیں ریئلائز کرتے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے وہ بھی انجام دیکھ لیا نا، جب ریئلائز نہیں کیا، ناشکری کی، یہ بھی ناشکری ہوتی کہ انسان نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے، اپنی طرف کرے۔ مجھے تو یہاں اتنا مل گیا ہے، مجھے تو وہاں جا کے بھی اتنا ملے گا، یہی کہا تھا نا اس نے، اگر قیامت آئی بھی تو مجھے تو وہاں پہ بھی مل جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو رویہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا، اور جس نے نعمت دی ہے وہ نعمت چھین بھی سکتا۔ تو ہم نے اس کو دیا من کلی شیء، ہر چیز میں سے، سببا، اسباب، ذرائع، ریسورسز دیے تھے ہم نے اس کو۔ اب دیکھیں ایک بادشاہ کے لیے کون سے ریسورسز ضروری ہیں؟ ہر چیز میں سے، ہر چیز میں سے مطلب کیا کہ علم میں سے بھی، علم ہونا چاہیے نا، جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، آرمی بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہونی چاہیے، آپ کے اچھے فالوورز بھی ہونے چاہیے، تبھی ایک بادشاہ کامیاب ہوتا ہے۔
آپ کے پاس انجینئرنگ کا بھی پورے مطلب ماہرین ہونے چاہیے، آپ کے پاس نیویگیشن کے بھی ہونے چاہیے، اس وقت کوئی گوگل میپ تو تھا نہیں، پھر آپ کے پاس ٹرانسلیٹر بھی ہونے چاہیے، مطلب جو ساری چیزیں ایک بادشاہ کو کامیاب بنانے کے لیے ہیں وہ سب اس کے پاس تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا تھا ان چیزوں سے، ٹھیک ہے، ہر طرح کے ٹولز یعنی اس کو مہیا کیے ہوئے تھے، ملٹری بھی، مال اسباب بھی، آرکیٹیکچر بھی، انجینئرنگ بھی، علماء بھی، یعنی ہر طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھ لیں ہر طرح کی چیزیں اس کو ملی ہوئی ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ پھر بھی اس کے اندر تکبر نہ ہونا، پھر بھی اس کو اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھنا بہت بڑی بات ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمارے پاس تھوڑے سا بھی کچھ زیادہ آ جائے نا دوسروں سے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. گردن میں سریا آ جاتا ہے کہ کسی سے بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، اتنے بڑے بن کے بیٹھتے ہیں، میری پروفیشن، میں یہ پروفیشن سے تعلق رکھتی ہوں، یا میرا گھر اتنا بڑا ہے، یا میں فلاں گاڑی چلاتی ہوں، یا میرے تو جہاز چلتے ہیں، یا میں تو ملینئر ہوں. پھر اس کے بعد آپ مزاج دیکھیں انسانوں کے کیسے بدلتے ہیں. تو لیکن بہتر یہ ہے ہم دوسروں کا نہ سوچیں، ہمارے پاس جو چیزیں ہیں نا ان کے اوپر ہم نظر کریں. ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے، کیا چیز نہیں ہمیں دی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اندر کیا عاجزی ہے ان چیزوں کو پا کے. ہو سکتا ہے ہم بھی اپنے دوست احباب میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہوں، یعنی ہم ان میں سب سے اوپر ہوں، اپنے رشتہ داروں میں ہم مالی طور پر یا اسباب میں یا ہم مولاد میں یا ہم اور گھر بار میں ان سے زیادہ ہوں، پھر ہمارا کیا رویہ ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ ایک ذوالقرنین کی کہانی سن کے یہ نہ سوچے جو اس کے پاس اتنا تھا ہمارے پاس کون سا اتنا ہے. ہمارے پاس نہیں بھی کچھ ہوتا نا تب بھی گننے لگے تو بہت کچھ ہے. اور تکبر کے لیے ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہی مملکتوں کا بادشاہ ہی ہوگا تو تکبر ہوگا، جس کے پاس کو تھوڑا ایک گھر بار ہے اس کے پاس نہیں ہو سکتا. نہیں، جتنا کچھ بھی انسان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہی تکبر کرنے لگتا ہے. مسئلہ ہی تکبر کا یہ ہے نا کہ غرور دھوکہ ہے، دھوکے میں پڑ جاتا ہے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے پیروی کی سبابا، اسباب کی، یعنی اس نے ان اسباب سے کام لیا، استعمال کیا ان کو، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی اس کی آرمی تھی، جو بھی اس کے افراد تھے ان کے ساتھ وہ چل پڑا، ان کو استعمال کیا، یعنی اب لے کے ان کو چل پڑا ہے نا ساری جو بھی اس کے پاس پورے چیزیں تھی. حتیٰ یہاں تک کہ اب اس نے ایک فرسٹ اپنا جو جرنی کیا ہے، سفر کیا ہے، اس کے بارے میں آ رہا ہے. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ جب وہ پہنچ گیا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیئۃ، تو وہ غروب اس نے پایا اس کو کہ وہ غروب ہو رہا تھا فی عین حمیئۃ، ایسے چشمے میں جو حمیئۃ، اس کی دو قرات ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہی ہے جو حمیئۃ ہے، یعنی ایک مگی سا گدلا سا پانی جو ہوتا ہے، وہ جیسے آپ کہیں کہ مڈی کیچڑ والا، ٹھیک ہے. تو وہ اور دوسری اس کی قرات ہے عین حامیۃ، کہ ایسا چشمہ جو ابلتے ہوئے پانی والا ہو، شاید کوئی لاوا ہوگا یا کہتے ہیں شاید یہ ایسا ہو کہ ابل رہا ہے. اب دیکھیں جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے نا اور آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے دیکھیں تو ایسے لگے گا نا کہ جیسے سورج سمندر میں غروب ہو رہا ہے، پانی کے اندر جا رہا ہے. تو یعنی وہ چلتے چلتے فار ویسٹ میں چلا گیا، جہاں پہ آگے پانی تھا، یہ چشمہ تھا، اور وہ ایسا چشمہ تھا اور اس کے اندر جیسے مطلب لگتا ہے کہ غروب ہو رہا ہے سورج اس کے اندر. بڑی خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے، یہ بھی بڑا ایک زبردست منظر ہوتا ہے. یعنی ابھی اس کے آگے پاس پانی تھا، اس کے آگے وہ نہیں جا سکتا تھا. بعض کہتے ہیں یہ بلیک سی ہے اس لیے کہ اس کا پانی ایسا ہے، اور وہ اینڈ پہ آ گیا، یعنی زمین کے اب آگے اس کے ایسی تھی کہ وہ آگے نہیں جا سکتا تھا. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، تو اس نے پایا ایک قوم کو وہاں پہ،
یعنی اس نے فتح کر لیا اس قوم کو. ٹھیک ہے. قلنا ہم نے کہا, اس بات کی وجہ سے بعض نے یہ سوچا کہ شاید وہ نبی تھے. ہم نے کہا یا ذا القرنین, اے ذو القرنین, اما ان تعذب, خواہ یہ کہ تو عذاب دے, و اما اور چاہے یہ کہ تو تتخذ فیہم حسنا, ان کے معاملے میں بھلائی کرے, بھلائی اختیار کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ذوالقرنین کے دل میں کہ ظاہر اس کے پاس اتنی پاور تھی نا کہ میں دو چیزوں میں سے کوئی ایک بھی کر سکتا ہوں, چاہے تو میں ان کو سزا دوں یا چاہے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کیسا بادشاہ تھا کہ چاہتا تو بالکل خون خرابہ کر سکتا تھا. جیسے فاتحین جب کسی بادشاہ کسی جگہ کو فتح کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا حال کرتے ہیں. آپ تتاریوں کا اگر آپ پڑھیں کبھی, استغفر اللہ, کہ دنیا میں جدھر گئے انہوں نے اتنی تباہی کی, اتنا ظلم و ستم کیا. اور اکثر فاتحین ایسے ہی کرتے, جس جگہ پہ قبضہ کر دیتے وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں, ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتے ہیں. تو اس نے کہا, اگلی دو آیتیں پڑھ لیتے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. قالا, اس نے کہا, اب اس نے یہ فیصلہ کیا, اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا. جہاں تک وہ ہیں جو ظلم کریں تو ان قریب ہم عذاب دیں گے اس کو, یعنی سزا دیں گے. ثم يرد, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹے گا تو وہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر سخت عذاب دے گا. انسان کا تو عذاب نکرا نہیں ہو سکتا, اللہ کے پاس جو عذاب ہے وہ تو بہت سویر ہے, بہت سخت ہے. اس لیے اپنے سزا دینے کو اس نے یہ نہیں کہا کہ نکرا, اللہ تعالیٰ نے جب سزا دینی ہے تو وہ نکر ہوگی. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور جو کوئی ایمان لا کے صالح عمل کرے, فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, تو اس کے لیے اچھی جزا ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور ان قریب ہم اس سے کہیں گے اپنے حکم میں سے آسان بات. تو اب جب اس کے پاس یہ اتھارٹی آئی کہ اب چاہے تو وہ ان کے ساتھ نرمی برتے اور چاہے تو ان کے اوپر سختی کرے, مگر اس کی نیچر یہاں سے پتہ چلتی کہ وہ کیسا انسان تھا, وہ کتنا انصاف پسند تھا, کتنا اچھا آدمی تھا, کہ اس نے یہ کہا کہ میں جو ظلم کرے گا, جو ان میں سے ظالم ہوگا, اب ظلم کے اندر شرک بھی آتا ہے, ظلم کے اندر قتل و غارت بھی آتی ہے, ظلم کے اندر فسق و فجور اور بھی جتنی ظلم کی قسمیں آپ سب دیکھ لیں, وہ سب ظلمی ہے کہ دوسروں سے زیادتی, چوری, ڈاکے, لوٹ مار, یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا ہم اس کو عذاب دیں گے, یعنی ہم اس سے سختی سے نپٹیں گے, اس کو سزا دیں گے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی پلٹے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا ایمان آخرت پہ تھا, آخرت میں بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت بری سزا دے گا. تو ایمان آخرت پہ بھی پتا چلا, اور یہ بھی پتا چلا کہ اقتدار نے اس کا دماغ خراب نہیں کیا تھا, اس کے دماغ پہ نہیں چڑھ گئی تھی یہ کرسی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ خود بھی نیکی اور بھلائی کو کرنے والا تھا, اس لیے کہ جو خود نیک ہوتا ہے نا وہی اس چیز کی ویلیو کر سکتا ہے. اس نے دیکھیں دو گروپ بنائے اس بیس پہ کہ جو نیک ہیں ان کے ساتھ یہ ہوگا, جو بد ہیں ان کے ساتھ یہ ہوگا. حالانکہ کون سے بادشاہ دیکھتے ہیں جب وہ کوئی فتح کرتے ہیں, کوئی دیکھتا ہے کہ نیک کون ہے ان میں اور بد کون ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا, وہ تو سب کو مارتے ہیں. تو اور اسی طرح جو خود کرپٹ ہوتے ہیں نا, خود ظلم کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا کوئی نیک ہے یا بد ہے, ان کو تو جہاں سے ان کی فائدہ ہو رہا تھا وہ تو وہ دیکھتے ہیں. لیکن اس کا کرائٹیریا ڈیفرنٹ تھا. اور اس نے کہا کہ جو ایمان لا کے صالح عمل کرے گا پھر ہم اس کو جزا, اس کے لیے جزاء الحسنى ہے. اچھا ایک بات اور پیچھے رہ گئی, یہ پچھلی آیت میں دیکھیں
اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا فسوفا، سوفا کا لفظ جو ہے نا تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں تھوڑا سا ڈیلے اس کے لیے آتا ہے سوفا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سا سین جب آتا ہے سیقولون جیسے آیا آگے، تو سین صرف ہوگا تو وہ جلدی ہے، اور سوفا جو ہے وہ تھوڑی سی دیر ہے، دیر کے ساتھ ہو جائے گا لیکن تھوڑی سی دیر کے ساتھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ظلم کرنے والا اس کو فوری نہیں پکڑیں گے، اس فوری سزا نہیں دے دیں گے، بلکہ اس کو دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، سمجھائیں بجھائیں گے، لیکن وہ پھر بھی اڑا رہتا ہے اپنے ظلم پہ، کفر پہ، نافرمانی پہ، جرائم پہ، تو سزا دیں گے اس کو. ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہاں پہ بھی سزا ہوگی. دوسرا اب آگے آپ دیکھیں جزاء الحسنى. آپ کو پتہ ہے جزاء الحسنى جو ہے نا، حسنہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، بیسٹ، بیسٹ، اس سے اوپر کوئی ورڈ نہیں ہے. حسن ہے نا، حسن نہیں کہا گیا جزاء الحسن، حسنہ کہا گیا. حسن ہوتا ہے تو مطلب گڈ ہے، لیکن حسنہ ہے تو بیسٹ ہے، اور یہ جنت کے سوا کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے اس نے دیکھیں جب ظلم کی بات کی تو پھر خود سزا دینے کی بات پہلے کی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف بات کی کہ وہ بھی عذاب دے گا جب وہاں پہ انسان جائے گا ایسا. اور جب ایمان اور صالح عمل کی بات کی تو پہلے اللہ تعالیٰ کے ریوارڈ کی بات کی. دیکھیں سزا کی بات خود کی پہلے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کی بات نہیں کی. جزا کی جب بات کی، ایمان اور عمل صالح پہ جو جزا ملنی ہے، اچھا ریوارڈ ملنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی پہلے بات کی، اور بعد میں اپنی کی. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم بھی اپنی طرف سے اس کے لیے آسانیاں کو معاملہ کریں گے، ایز کریں گے اس کے لیے. کیوں ایسے؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ اس لیے کہ ایمان اور صالح عمل کا دنیا میں تو کوئی بھی ریوارڈ نہیں دے سکتا. جو اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے انسان کے لیے اجر ہے نا، وہ دنیا میں مل ہی نہیں سکتا. دنیا میں بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایمان لا کے صالح عمل کرتا بھی ہے تو بغیر کوئی کچھ بھی دنیا میں فائدہ دیکھے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. جیسے بہت سارے صحابہ، حضرت حمزہ ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں، نہیں معاذ بن جبل نہیں، باہر کے دوسرے صحابی تو جو شہید ہوئے احد میں، بدر میں شہید ہوئے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ مجھے یاد آ گیا، مصعب بن عمیر میں کہنا چاہ رہی تھی. مصعب بن عمیر ہیں، حضرت حمزہ ہیں، اور صحابہ کرام ہیں. تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے تو کوئی اسلام کے جو فتوحات تھیں اور اسلام کا جو اچھا ٹائم آیا تھا، بعد میں فلرشنگ کا ٹائم آیا تھا، اسلام جب چھا گیا تھا، عروج کا ٹائم آتا، ان میں تو کچھ بھی نہیں دیکھا. تو بعض دفعہ انسان کو دنیا میں کچھ بھی نہیں مل پاتا. تب بھی یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزائے حسن ملے گی، حسنہ ملے گی، یعنی جنت. جزائے حسنہ سوائے جنت کے اور کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی، جنت ملے گی. ٹھیک ہے، اور دنیا میں مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، تو بہت اچھا ہے، مگر نہ بھی ملے تو وہاں ان کے لیے یہ ہے. تو اور اس نے کہا کہ ہم بھی اس کو آسانیاں دیں گے. دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو اقتدار پاتا ہے اس کا ایک بیسٹ اگزامپل آپ کے سامنے آئی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اتھارٹی دے نا تو پھر انسان ایسے چوائسز کرے، یعنی اس کے پاس سختی کرنے کی بھی، ظلم کرنے کا بھی، اس کے پاس سارے لوگوں کو مار کاٹ کے ایک طرف لگانے کا بھی اختیار تھا. لیکن وہ کیسا تھا بندہ، یہاں سے آپ کو پتا چل گیا. اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ دنیا کے اندر دین کی تبلیغ کرنے والا تھا. اسی لیے اس نے کہا نا ایمان اور صالح عمل، اور ہمیں بھی تو یہی سکھایا گیا، ایمان اور صالح عمل. اور یہ سورت ختم بھی اسی کے اوپر ہوگی، ایمان اور صالح عمل. سارے قرآن میں یہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.